بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھایا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح اٹھتے ہی خبر مل گئی کہ ان کے محبوب بیوی حضرت خدیجہ انتقال کر گئی ہیں۔ سارے مکے میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، لیکن کوئی جنازے کے لیے نہیں آیا کیونکہ اس وقت جنازہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا نام خدیجہ تھا۔ سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: خدیجہ بنت خولد بن عبدالعزیز بن قیس غلاب۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب چوتھی پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کے شاخ بنو اسد سے تھا۔ بنو اسد اپنی شرافت، ایمانداری اور کاروباری معاملات کی وجہ سے لوگوں کی نگاہ میں قابل عزت و احترام تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا بچپن ہی سے نہایت نیک تھے اور مزاجاً شریف خاتون تھی۔ مکار اخلاق، رحم دلی، غریب پروری اور سخاوت آپ کی امتیازی خصوصیات تھی، یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں آپ ظاہرہ یعنی پاک دامن کے لقب سے مشہور تھی۔ مالدار گھرانے میں پرورش پانے کی وجہ سے دولت و شہرت میں خوب تھا۔ حسن صورت اور حسن سیرت بھی اپنی اہم اثر خواتین تھی۔ ابو حلالہ کے انتقال کے بعد دوسری شادی عید مقسمی سے ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد وہ بھی چل بسے تو دنیاوی معاملات سے دل برداشتہ ہو کر زیادہ وقت حرم کعبہ میں گزارتی تھی، جس کے باعث آپ کا مزاج مبارک میں تقدس و شرافت مزید بڑھ گئی۔ قریش کے نامور سرداروں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیغام میں نکاح بھیجا، لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو یکسر انکار کر دیا۔ آپ کے والد محترم خالد بن اسد درجے کے تاجر تھے۔ جب بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچے تو انہوں نے اپنا سارا کاروبار اپنی بیٹی حضرت خدیجہ کے سپرد کر دیا۔ 30 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا تجارت سے وابستہ ہوئے، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہا مقدس میں سب سے زیادہ مالدار خاتون شمار ہوتی تھی۔ آپ کی تجارت کا سامان عرب سے باہر ملک شام اور یمن میں 2 سال 2 مرتبہ جاتا تھا۔ اکیلا حضرت خدیجہ کا سامان تجارت مکہ کے سارے تجارتی قافلوں کے سامان کے برابر ہوتا تھا۔ خاتون ہونے کی وجہ سے تجارتی معاملات میں سفر کرنا دشوار بلکہ ناممکن تھا، اسی لیے کسی کو بطور نجابت سامان تجارت دے کر روانہ کرتی۔ آپ کی تجارتی نمائندوں کے 2 صورتیں تھیں: وہ ملازم ہوتے، ان کی اجرت یا تنخواہ مقررہ ہوتی جو انہیں دی جاتی، نفع نقصان سے انہیں کوئی سرکار نہ ہوتا، یا نفع میں ان کا حصہ نہ ہوتا یا چوتھائی وغیرہ مقرر کر دیا جاتا۔ اگر نفع ہوتا تو وہ اپنا حصہ لے لیتے، جبکہ نقصان کی صورت میں ساری ذمہ داری حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر ہوتی۔ تقریباً 10 سال تک معاملات یوں ہی چلتے رہے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و صداقت کا چرچا پہنچا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سامان تجارت لے کر ملک شام جانے کی درخواست کی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام میسرہ کو خصوصی ہدایت کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی معاملے میں دخل اندازی نہ کریں۔ اس تجارتی سفر میں اللہ تعالیٰ نے بے حد برکت دی اور نفع پہلے سے دگنا ہوا۔ چونکہ میسرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق، معصومانہ سیرت کا تجربہ اور معاملہ بھی ہوگا۔ واپس آ کر اس کا اظہار کرتے ہوئے ام المؤمنین خدیجہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سب کچھ بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت معاملہ فہم، تجربہ کار، خوش اخلاق، دیانتدار، ایماندار، شریف اور مدبر شخص ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس پہنچ کر تجارتی معاملات کا عمدہ حساب کیا، جس سے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما بہت متاثر ہوئی۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یالہ بن امید کی بہت نفیسہ بنت امیہ پیغام نکاح لے کر گئی۔ نفیسہ کا بیان ہے کہ آپ کے پاس آتی ہوں کہ آپ کا نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نادر اور خالی ہاتھوں سے کس طرح نکاح کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا کہ اگر کوئی ایسی عورت آپ سے نکاح کرنے کی خواہش مند ہو جو ظاہر حسن و جمال اور طبعی شرافت کے علاوہ دولت مند بھی ہو اور آپ کی ضروریات کی کفالت کرنے پر بھی خوش دلی سے آمادہ ہو تو آپ اس سے نکاح کر لینا پسند کریں گے۔ آپ نے دریافت کیا کہ ایسی کون خدا کی بندی ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا خدیجہ بنت خویلد، اس کے بعد آپ دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بعد کئی مراحل سے گزرنا پڑا، لیکن
لیکن آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں کی، بلکہ ہر پیش آنے والے مسائل کو شرافت و سعادت کے بعد سمجھتی تھی۔ خدیجہ ایک جزیرۃ العرب کی مالدار عورت تھی، لیکن ان کو دولت کی محبت نہیں تھی بلکہ بوقت نکاح۔ انہوں نے فرمایا، میں اور میرا سارا مال اور میری دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری تمام چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں، آپ میرے مال کو جہاں چاہو خرچ کر سکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے مال کو اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمرجنسی شعبہ ابی طالب میں جانا پڑا اور مشرکین نے مسلمانوں سے اقتصادی رابطہ منقطع کر دیا۔ حضرت خدیجہ نے تمام مال مسلمانوں کی نجات کے لیے خرچ کر دیا۔ شعیب ابی طالب میں کھانا بھیجنے کے لیے حکیم بن حرام کی خدمت میں حاصل کی گئی۔ ایک دفعہ حکیم بن حزام اپنے غلام کے ساتھ شعیب ابو طالب میں گندم لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں ابو جہل مل گئے۔ ابو جہل نے اس سے کہا، یہ بنی ہاشم کے لیے لے کر جا رہا ہوں، مگر میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا بلکہ تجھے مکے میں رسوا کر دوں گا۔ ابو جہل کا بھائی پہنچ گیا۔ وہ ابو جہل سے کہتا، یہ کھانا خدیجہ کا ہے، کیا تم خدیجہ کا مال لے جانے سے منع کر رہے ہو؟ دوسرا شخص جو چھپ چھاپ ابو طالب میں غذا پہنچاتا تھا وہ حضرت خدیجہ کا داماد حضرت ابو العاص تھا۔ ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ ابو العاص نے ہمارے داماد ہونے کا حق ادا کر دیا، کیونکہ جب ہم سب ابی طالب میں تھے تو رات کو ہمارے لیے کھانا لاتا تھا۔ آج کل عورتوں کے لیے درس عبرت ہے جو مال دولت کو جمع کرنے کی چکر میں ہوتی ہیں، لہٰذا حضرت خدیجہ نے اس عمل سے ثابت کیا کہ خاندان کی سعادت و کرامت لوگوں کی خدمت کرنے میں ہے۔ انبیاء کا اہداف میں سے ایک ہدف غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا تھا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلامی دی تو یہی مظلوم اور فقیر افراد نے آپ کی دعوت کو جلدی قبول کیا۔ بس خدیجہ اپنی زندگی میں یہ جملہ فرماتی تھی، اے لوگو گواہ رہو، میں اور میرا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جس نے اپنا پورا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ مال غرباء اور اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا۔ لہٰذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بشت کے پہلے سالوں میں یہ فرمایا کرتے تھے، خدیجہ کے مال سے بڑھ کر مجھے کسی اور مال میں نفع نہیں ہوا۔ آسمہ بنت امیز حضرت خدیجہ کی آخری عمر میں ان کے ساتھ تھی۔ وہ کہتی ہیں، خدیجہ رو رہی تھی اور میں نے عرض کیا، اے خدیجہ کیوں رو رہی ہو؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور بہترین عورتوں میں سے ہو، تجھے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ خدیجہ نے فرمایا، اے آسمہ میں اپنی بیٹی زہرا کے لیے رو رہی ہوں، کیونکہ میری بیٹی زہرا کو شادی کے رات ماں کی ضرورت ہوگی، میری بیٹی فاطمہ کی ماں اس وقت نہیں ہوگی۔ آسمہ نے خدیجہ سے عہد کیا کہ اس رات میں فاطمہ کے ساتھ ہوں گی۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو دفن کرنے گئے، بعد گھر تشریف لے آئے۔ فاطمہ زہرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد چلتی ہیں اور پوچھتی ہیں، میری ماں کہاں ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حیران تھے کہ میں بچی کو کیا جواب دوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ کہوں کہ تمہاری ماں جنت میں آسیہ اور مریم کے ساتھ ہے۔ یہ سن کر فاطمہ کو سکون آیا۔ جب حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر نظرہ کا عالم طاری ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی موت کی شدت تمہیں ناگوار ہے، واللہ تمہارے لیے یہ شدت مفید ہے۔ آج جب تم جنت میں اپنی سوتنوں کے پاس پہنچو تو انہیں میرا سلام کہنا۔ حضرت مریم بنت عمران، حضرت سیدہ بنت مزاحم اور حضرت ام کلثوم ہمشیرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرا سلام پہنچانا۔ وہ بولی، بہت اچھا، آپ کا سلام پہنچا دیا جائے گا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما عموماً دکھی رہتی تھی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ابا جان مجھے کھانا پینا اس وقت تک اچھا نہیں لگے گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے میری والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بزرگی کیفیت کو واضح نہیں فرماتے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے احوال معلوم کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت سیدہ سارہ اور حضرت سیدہ مریم کے درمیان بڑی عظمت و برتری کے ساتھ جلوہ افروش ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر وقت تذکرہ فرمایا کرتے تھے اور ان کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرما رہے تھے تو میں نے عرض کیا، آپ کو اس ضعیفہ سے بہتر خاتون اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ نے ناپسندگی
پسندیدگی کا اظہار کیا، جس کے باعث مجھے بہت ندامت ہوئی۔ میں نے معافی مانگی، طلب کی اور عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناراضگی دور فرمائیں، آئندہ کبھی ذکر خیر کے سوا آپ کی خدمت میں کوئی اور بات نہیں کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری معذرت۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت سرفراز ہوئی جب کفار مکہ مجھے تکلیف دے رہے تھے تو انہوں نے مجھے نازک ترین لمحات میں اپنا جگہ مشرکین میری جان کے در پہ تھے، انہوں نے میری ایسے زمانے میں تصدیق کی جبکہ اہل مکہ میری تکذیب کر رہے تھے۔ آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے، آپ لہٰذا فضل و شرف ممتاز ہیں۔ چنانچہ شب معراج آپ جنت کی سیر فرما رہے تھے تو اس میں ایک عظیم محل دیکھا جو حد نظر تک وسیع کشادہ ہے۔ اس میں ایسی اشیاء رکھ دی گئی جو آج تک نہ ہی کسی آنکھ نے دیکھی، نہ ہی کسی کانوں نے سنی اور نہ ہی کوئی انسان اپنے دل میں تصور و خیال لا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ محل کس کا ہے؟ آواز آئی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے۔ آپ نے فرمایا انہیں ہدیہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے بدلے جنت میں محل عطا فرمایا۔ امام طبری سے مروی ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایمان لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک میں پیر کے دن اپنی بشارت کا اعلان فرمایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسے روز عیاں کی طرح ان کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی اور ایمان کا شرف پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مہینہ گزر جاتا ہے تو آپ مکہ تشریف لے جاتے، گھر میں جانے سے قبل بیت اللہ شریف کا 7 بار طواف کرتے۔ جس سال آپ مبعوث ہوئے اور اعلان نبوت اور رسالت کا فرمان جاری ہوا کہ اس وقت آپ غار حرا میں جلوہ افروز تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کی خدمت میں وحی لے کر حاضر ہوئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں عورتوں سے افضل ترین عورتیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت سے 3 سال قبل مکہ مکرمہ میں وصال فرمایا۔ جنت مقام میں جو ہون میں آپ کا مزار مبارک ہے، آپ نے 65 سال عمر پائی۔ آپ کی قبر شریف میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اترے ہیں، اس وقت تک نماز جنازہ فرض نہیں ہوئی تھی۔ بات بیان کرتے ہیں کہ حضور کے چچا ابو طالب کی وفات کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا اور ان کے وصال کے بعد قریش آپ کو زیادہ تکلیف پہنچانے لگے۔ حضرت امام طبری کا بیان ہے کہ حضور سید صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے۔ مراکب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں کہ حضرت ابراہیم بن محمد ماریہ کبیتیہ سے پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 نکاح ہوئے تھے، پہلے عتیق بن عائد بن عبداللہ سے، دوسرا ابو حالہ سے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ احزاب کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ ان کا نام زرارہ تھا، ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا اور اس نے اسلام کا شرف پایا۔ چنانچہ وہ بیان کرتے ہیں کہ والدین بہن بھائیوں کے نسبت سب سے افضل ہوں، میرے باپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میری والدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں اور میرے بھائی قاسم اور میری ہمشیرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ بصیرہ میں ان کا انتقال ہوا۔ نماز جنازہ میں لوگوں کو بے پناہ ہجوم تھا، اسی لیے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ریب میں ہیں۔ بعد نے کہا کہ آپ جنگ جمل میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو مجھے بھی دکھائیے گا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ ادھر آؤ اور میری دائیں ران کے قریب بیٹھ کر دیکھ لیجئے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے پوچھا خدیجہ کیا تم جبرائیل کو دیکھ رہی ہو؟ عرض کیا ہاں۔ پھر آپ نے کہا بائیں طرف دیکھو اور پھر سامنے کی طرف دکھایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبرائیل کو دیکھتے ہی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعی جبرائیل ہیں، شیطان ایسی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے لباس تبدیل کیا اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی، ان سے آپ کی تمام کفافیت بیان کی۔ وہ بولے خدائے قدوس کی قسم جس کا قبضہ قدرت میں میری جان ہے، با خدا اگر تم ان باتوں میں سچی ہو تو سمجھ لو یہ وہی ناموس اکبر آئے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام
کے پاس آیا کرتے تھے۔ ورقہ بن نوفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے سر اقدس کو چوم لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما کا انتقال رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا تھا، لیکن آپ کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا گیا تھا، اور نماز جنازہ نہ پڑھنے کی وجہ تھی کہ اس وقت کوئی بھی نماز فرض نہیں ہوتی تھی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز جنازہ پڑھانے کے حوالے سے کوئی احکامات آئے تھے۔ اور جب آپ کا انتقال ہوا تو اس وقت 11 رمضان المبارک تھا، اور رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرد بھی روزے سے نہ تھا، اور اس کی وجہ سے یہ تھی کہ اس وقت روزے فرض نہیں کیے گئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی زوجہ محترمہ کو قبر میں اتارا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما نبوت کے 10ویں سال بن ہاشم عاملہ کے شعیب ابو طالب سے نکلنے کے بعد فوت ہوئیں۔ آپ کی عمر 65 سال تھی۔ اس جہان فانی سے رخصت ہوئیں۔ آپ کی جنت معالی میں تدفین کی گئی ہے۔ آپ کا نام گرامی خدیجہ کنیت ام ہند تھی۔ والد کا نام خالد بن اسد تھا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔